میرے بھائیوں، صحیح مسلم میں اوپر تلے مسلسل کانزیکٹیو 4 احادیث ہیں، 4 طرق انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2746 سے لے کر 2749 تک، اور فواد عبد الباقی کی جو ترقیم ہے اس کے مطابق 1162 ہے یہ، اور مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث موجود ہے جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے۔ اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ ہے 2044۔ یہ مشکات ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، 3 جلدیں ہیں 18 MB کی ahlsunnatpak.com سے، 6294 احادیث کا مجموعہ ہے، کوئی تکرار نہیں اس میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ اہل سنت کی کئی کتابوں کے یہ نوٹس ہیں۔ آلموسٹ سمجھ لیں یہ آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا ہے احادیث کا، اگر یہ آپ کے پاس آ جائے کتاب۔ شیخ زبیلی زئی صاحب کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ یہ فریلی اویلیبل ہے PDF کی فارم میں ahlsunnatpak.com پہ۔ اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے ریفرنس سے، اس میں نمبر ہے 2044 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یوم عرفہ کے روزے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سابقہ اور آئندہ کے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزرے ہوئے اور ایک آنے والے۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یوم عرفہ کا روزہ۔ اور ظاہر ہے کہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو سپورٹیو قرآن حکیم کی وہ مشہور ترین آیت ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 114، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سیروں میں اور رات کے اوقات میں بھی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، اس میں ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ نیکیوں سے صرف صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں، جھوٹ، چغلی، گالی، زنا، شراب نوشی، ماں باپ کی نافرمانی، قتل۔ آلموسٹ آپ مشکات ہی میں پہلی جلد میں آپ کو گناہ کبیرہ کے بیان میں تقریباً 20-22 کے قریب کبیرہ گناہوں کا بیان مل جائے گا۔ مسئلہ نمبر 18 میرا ریکارڈڈ موجود ہے، اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کبیرہ گناہ جو ہے نا جی، وہ صرف توبہ سے، اور ایسی توبہ جس کے بعد آپ اصلاح کر لیں، اس سے معاف ہوتے ہیں۔ زبانی کلامی آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی آپ تسبیحات کر لیں، کبیرہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے جب تک سچی توبہ کر کے آئندہ اپنے آپ کی اصلاح نہ کر لی جائے۔ اور اس کی سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 550 سے 552 تک 3 طرق ہیں، مشکات میں بھی موجود ہے 564 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ اب یہ نہیں کوئی ایک جمعہ پڑھے پھر اگلا پڑھ لے، بیچ کی ساری نمازیں معاف، نہیں، نماز چھوڑنا خود گناہ کبیرہ ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ تو نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے؟ تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کبیرہ گناہ کر لیا۔ اب ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا، نہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو نیکیاں صرف چھوٹے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنتی ہیں، اور وہ نمازوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔
باقی فکر آخرت کے حوالے سے میں اپنے 2 لیکچرز آپ کو ریکمینڈ کروں گا. مسئلہ نمبر 146 ہے موت سے پہلے توبہ کی ضرورت اور قیامت کے دن کا ہولناک منظر. اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 196. یہ 146 وہ 196. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ اس لیکچر کا عنوان ہے. یہ آپ سن لیں انشاءاللہ تعالی. امید ہے فکر آخرت کے حوالے سے بینیفیشری ہوں گے. یہ میرے بھائیو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یوم عرفہ جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اس کا روزہ، تو اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نہیں اس سے معاف ہوں گے.